اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جاتا ہے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے۔ تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا عذر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ تمہاری کہانی اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم دیری سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ شروعات تو اب تم نہیں بدل سکتے، تو ایسا کرو دعا کے ذریعے تم اپنا انجام بدل دو۔ میں نے ہر چیز کو نصیب کے سامنے ہارتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے دعا کے سامنے نصیب کو ہارتے ہوئے دیکھا ہے۔ دعا سے یا تو حالات بدل جاتے ہیں یا دل بدل جاتا ہے۔ یقین میں اگر مگر نہیں ہوتا۔ جب اللہ سے سودا کر لیا جائے تو نفع نقصان کا نہیں سوچتے، تب بس اتنا سوچتے ہیں کہ جو ہوگا بہتر ہوگا۔ یقین کرو اللہ کے دیے گئے گھاٹے میں بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ دوا تب اثر کرتی ہے جب تم اسے پابندی سے لیتے ہو، ویسے ہی دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب تم انہیں مسلسل مانگتے ہو۔ جیسے دوا آہستہ آہستہ تمہاری تکلیف کو راحت میں بدلتی ہے، ویسے ہی دعائیں بھی آہستہ آہستہ تمہارے لیے قبولیت میں بدلتی ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، دعا کرو، پھر چاہے تم کتنے ہی بے بس کیوں نہ ہو، پھر چاہے سب ختم ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، پھر چاہے تم زندگی سے کتنے مایوس ہو گئے ہو، پھر چاہے تمہیں حالات نے کتنا ہی کیوں نہ تھکا دیا ہو، کچھ بھی ہو جائے، تم کتنے ہی کمزور کیوں نہ پڑ جاؤ، بس ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ تمہارے پاس اب بھی نصیب بدلنے کا موقع ہے۔ یقین کرو ایسے ٹوٹ کر دعا کرنے والوں کے لیے ایسے معجزے ہوتے ہیں جو ساری رکاوٹوں کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں اور ہمیں اللہ کے کن سے جوڑ دیتے ہیں۔ انتظار سب سے مشکل آزمائش ہے، خاص کر کے دعاؤں کی قبولیت کا انتظار۔ جب آپ کو وہ دعائیں مانگتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور ان کے جواب کا کہیں سے بھی پتہ نہیں ملتا ہو، یہی دعائیں تو ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے معجزے بنائے، ورنہ عام دعائیں تو بن مانگے ہی مل جاتی ہیں آسانی سے۔ لیکن ایسی دعائیں جو ممکن نہیں لگتی، ان کے لیے کرشمے ہوتے ہیں، ان کے لیے کرامات ہوتے ہیں، ان کے لیے کن سے کام بنایا جاتا ہے۔ وہ چیزوں کو اس طرح سے ترتیب دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ وسیلے وہاں سے پیدا کرتا ہے جہاں سے امید بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ بس انتظار کرو کیونکہ معجزے وقت مانگتے ہیں اور وقت صبر۔ مسکرانے کا بھی اثر دینے والا رب کیسے پھر تمہیں تمہارے آنسوؤں کا صلہ نہیں دے گا۔ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ جب تم اپنی رضا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر لیتے ہو تو تمہاری رضا کا رد ہو جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجا جائے، تو پھر اس دعا کی پہنچ کہاں تک ہوگی جس کا اسٹارٹ اور اینڈ درود پہ کیا گیا ہو۔ تمہارے ساتھ اللہ کے محبوب کی سفارش ہو اور تمہارا مقدر نہ بدلے، ممکن ہی نہیں۔ وہ آزمائش سزا کیسے ہو سکتی ہے جس نے تمہیں اللہ سے دعا مانگنا سکھایا؟ کون سی آزمائش سزا ہوتی ہے؟ وہ آزمائش جو تم سے سجدے کا حق چھین لے، وہ آزمائش جو تم سے دعا کی توفیق چھین لے، وہ آزمائش جو تمہیں اللہ سے محروم کر دے، وہ آزمائش جس نے تمہیں اللہ سے فریاد کرنا سکھایا، یقین رکھنا سکھایا، وہ کیسے سزا ہو سکتی ہے؟ اللہ ناراض نہیں ہے تم سے، بس اسے پسند ہے تمہارا اس سے بار بار منانا۔ تمہاری یہ آزمائش اللہ کی محبت ہے، کیونکہ اس کے بعد اس نے تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دینا ہے۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ اسے دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو،
پھر دیکھو اللہ کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے پنے پلٹتا ہے۔ جانتے ہو اللہ کی اتاری ہوئی ہر آیت میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی جواب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے ہر اس درد کو جو تم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ہر اس تکلیف کو جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ تو کیا اسے علم نہیں ہوگا کہ کون تمہاری اس تکلیف کا ذمہ دار ہے؟ بے شک اللہ زبردست پورا بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کی سزا دے گا۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ کبھی سوچا ہے جو اللہ نے بن مانگے عطا کیا ہے وہ واپس لے لیا تو کیا کرو گے؟ جو تم چاہتے ہو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارے لیے اچھا نہیں، اس نے دے دیا تو کیا کرو گے؟ جس کو اپنے سے نیچا سمجھتے ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہوا تو کیا کرو گے؟ ہمیشہ سوچتے ہو چیزیں اس سے زیادہ بری تو ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہو جائے تو کیا کرو گے؟ کبھی اللہ کا شکر نہیں کرتے، کبھی اللہ کا شکر نہیں کرتے، بس مانگتے ہی رہتے ہو۔ جو اس نے ناشکری پر پکڑ لیا تو کیا کرو گے؟ جو تم سمجھتے ہو خود کو دوسروں سے بہتر، وہ جن کے راز ہے دنیا کے سامنے، کل کو تمہارا پردہ اٹھا دیا اس نے تو کیا کرو گے؟ وہ تو اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اگر تمہیں نہ آزمایا کبھی تو کیا کرو گے؟ اللہ کا مکافات عمل کا انداز تمہاری سوچ سے بہت الگ ہوتا ہے۔ جب کوئی تمہیں تکلیف دے کر چھوڑ جاتا ہے تو اللہ فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ اللہ اسے ڈیل کرنے سے پہلے تمہیں مضبوط بناتا ہے، اور اللہ اس دوران اسے دنیا کے ہر دھوکے سے ملواتا ہے جس نے تمہیں دھوکہ دیا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پہنچ کر اس انسان کو احساس ہوتا ہے کہ تمہاری نیت کتنی پاکیزہ تھی، اور پھر یہ جان لینے کے بعد وہ واپس لوٹ آتا ہے، لیکن تب تک تم آگے بڑھ چکے ہوتے ہو اور اللہ نے تمہیں اس قدر مطمئن کر دیا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تکلیف دیتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے، بس کچھ منزلوں کے راستے اس نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچنے کے لیے اللہ کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ یہ تو میری پسند کی راہ ہے ہی نہیں، لیکن تم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ کے آخر میں جو منزل ہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ ہے۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے، اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے؟ جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ بد دعا نہیں دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اللہ ان کے ساتھ ہوئے ظلم کو بھول جاتا ہے یا ان ظالموں کو پکڑتا نہیں ہے۔ پکڑ بھی ہوتی ہے اور سزا بھی ملتی ہے، بس انسان کے صبر کر لینے کی دیری ہوتی ہے جس کا دل دکھا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کا انصاف شروع ہوتا ہے، اس لیے بد دعاؤں سے نہیں آہوں سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ آہیں بول کر نہیں دی جاتی، آہیں خاموش ہوتی ہیں، اور خاموشیاں سمجھنے اور سننے میں تو ہمارا رب کمال ہے۔ کچھ چیزوں کو آپ کبھی نہیں بدل سکتے، کچھ لوگوں کو آپ کبھی واپس نہیں لا سکتے، خاص کر کے ان کو جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے آپ کو بدل دیتا ہے، ان کے نہ ہونے پر آپ کو صبر دیتا ہے۔ ہاں بہت وقت لگتا ہے ان سب چیزوں میں، لیکن ہم بہادر ہو ہی جاتے ہیں۔ ہم سب کا آخر ٹھکانہ وہی ہے، آج نہیں تو کل ہم سب کو اپنی اسی منزل کی طرف چلے جانا ہے۔ آخر ہم سب کو ہی ان بچھڑے ہوئے سے ملنا ہے جن سے ہم نے ساری عمر محبت کی ہے۔